بچہ ہوگا پھر وہ بچے کی نفقہ باپ کے ذمہ ہوگا اور وہ عورت کو بھی دے گا. اگر نہیں ہوتا ہے شی از فری شی کین ڈو. ادھر تصور ہو رہا ہے کہ وہ آج آپ سے طلاق لیتی ہے ٹمارو شی کین میری. اور اگر بچہ ہو جاتا ہے اچھا وٹ دے ڈو, وہ بچے کو جنیالوجی جو ہے نمرود کی وہ ماں سے چلتی ہے, لہذا اس کو کوئی ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں, کوئی کچھ نہیں, کیونکہ بچے کا نام تو ماں سے لکھا جائے گا. اسلام میں بچے کا نام باپ سے لکھا جائے گا پیورٹی آف سیکس کی وجہ سے. لہذا آپ نے ویٹ کرنا ہے اس کو جب تک فری نہ ہو اس وقت تک شادی نہیں کامن نہیں ہو سکتا. وہ کامن سیکس ہے, بچہ اس کا ہو اس کا ہو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, بعد میں ڈی این اے کر لیں گے دیکھ لیں کس کا ہے. اب اگلی بات چل پڑی. زندگی گزارنے کے لیے اسلامی قوانین تہذیب جو ہے اس میں یہاں تک کہ کھانے پینے سے لے کے اوڑھنے تک کی چیزیں تہذیب میں ڈال دی. کھانے پینے کے لیے اس نے کہا کہ کوئی ایسی چیز جو ہیلتھ کے لیے انجوریس ہے, اور اس میں نمایاں طور پہ الکوہول ایک ایسی چیز ہے کہ وہ آپ کے برین کو سن کرتی ہے. تو وہ برین کی جب فیلنگ ختم ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں مجھے مزہ آ رہا ہے. تو اگر آپ اس کو زیادہ ہی مزہ لینا ہے تو اپنے ہاتھ میں تھوڑا سا کٹ لگا کے ہاتھ یوں کر دیں, زیادہ مزہ آئے گا. بٹ آفٹر 10-20 منٹ یو ول ڈائی. جب انسان کے جسم سے خون نکلنا شروع ہوتا ہے تو اس جتنا مزہ اسے کبھی نہیں آتا, کیونکہ وہ جو خون جو نکلتا جائے گا تو باڈی میں پریشر کم ہوتا جاتا ہے. جو ہی پریشر کم ہوتا جاتا ہے وہ ایک سکون اور لذت محسوس کرتا ہے. اسی طریقے سے اس سکون اور لذت یہ جو تہذیب ہے نمرود کی, وہ لذت جو ہے اس کو اپریشیٹ کرتا ہے اور لذت گناہ میں ہے. یہ جو اسلامی تہذیب ہے یہ عزت کو اپریشیٹ کرتا ہے, یہ لذت کو نہیں کرتا. کہ لیونگ رسپیکٹفلی, کہ لیڈی ہے مرد ہے چھوٹا ہے بڑا ہے وہ اپنی سوسائٹی میں اپنے سٹیٹس کے مطابق رسپیکٹفلی رہ رہے ہیں اینڈ رسپیکٹس لا اینڈ کسٹم اینڈ ریچول آف دی سوسائٹی. تو دوسری طرف یہ کہتا ہے فیملی میں اسلام تصور دیتا ہے کہ ماں باپ آر ایکسپیرینسڈ, ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ لو, ان سے گائیڈنس لو, بجائے اس کے کہ تم نئے تجربے کرو. نمرود کی تہذیب میں وہ بچے کو کہتے ہیں کہ اس کی عمر تو ختم ہو گئی تو بابا بوڑھا ہے, یو ہیو ٹو گو لانگ سو یو ٹیک یور وے. جب وہ اپنا وے لیتا ہے تو ایول جو ہے وہ اس کے ساتھ ہو لیتا ہے. اس اسلام کے تصور میں بچے کو ایول سے پرہیز کرنے کی بات بتائی جاتی ہے, اور نمرود کی تہذیب میں بچے کو ایول سے کوآپریٹ کرنے کی تربیت دی جاتی ہے کہ وہ اپنی اسکول اور کالج کے زمانے میں اپنی پسند کی لڑکی کے ساتھ رہ جا کے, اور پھر ماں باپ اسے طریقے بتاتے ہیں کہ یہ طریقے کرنا تاکہ کوئی رسپانسبلٹی نہ آ جائے. یہ والا جو ادھر ابراہیمی تہذیب ہے اس میں وہ بچے کو اور بچی کو کنفائن اور پرہیزگاری کی طرف راغب کرتے ہیں کہ if you have to do this you have to make first a ritual, اس میں آپ نے اعلان کرنا ہے, then you can do whatever you like. اس کے باوجود اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ شادی شدہ بھی ہیں تو اگر آپ پبلکلی کچھ کریں گے تو جو لوگ گزریں گے وہ ایول پیدا ہوگا, ایکٹیویٹ ہوگا. لہٰذا یہ آپ اپنے کمرے میں بند آرام سے
پردے میں یہ کام کریں، اپنے جو اپنے سیکسول نیڈ ہے اپنی اس میں پوری کریں، اوپنلی اس کو نہیں کریں۔ وہ جو تہذیب ہے نمرود کی، اس میں وہ تربیت دیتا ہے ایوری باڈی کین ناٹ افورڈ اے وائف، لہٰذا اسے یہ فلم تو مفت دیکھ لے، تو پارک میں ادھر بیٹھے بیٹھے آپ کسنگ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، سو ہی کین انجوائے اینڈ دی پبلک آر دس۔ اب یہ دونوں تہذیبیں پیرالل چلنی شروع ہو گئی ہیں، ٹھیک۔ سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خدا کی دعوت دیتے ہیں، ادھر نمرود جو ہے وہ ڈائٹیز، جہاں کسی کی ضرورت ہے وہ ڈائٹیز کے پاس جائے، اور جہاں کوئی طاقتور ہے یا کچھ ہے تو وہ بادشاہ کی خدمت کرے اور اس کی فرما برداری کرے۔ اب یہ بات آگے بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، تہذیب، دو تہذیبیں بن گئی۔ اب تہذیب کا یہ ہوتا ہے کہ جس وقت ایک تہذیب دوسری تہذیب میں ٹرانسفارم ہونے لگتی ہے، تو جو پہلی تہذیب ہے وہ ڈیفائی کرتی ہے، کیونکہ اس کی پاور ختم ہو رہی ہوتی ہے۔ جس وقت سیدنا نوح صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی تھی تو ٹرائب بننا شروع ہوا تھا کہ اگر وہ مان جاتے تو نوح کا ٹرائب ہوتا پورا، وہ اسلام کا کہلاتا، جس طرح ابراہیم کا ہے، جس طرح سب کا ہے۔ تو وہ جو فیملی کلچر تھا، وہ انڈیویجولی فیملیز نے کہا کہ ہمارے پاس تو ڈائٹیز ہیں، تو 5 خدا اس وقت کے لوگوں نے مانے ہوئے تھے، ود، سوا، یہود، یعوق، نصر۔ آج جتنا سیکولر سوسائٹی ہے، ود میل، سوا فیمیل، یہود بروٹل پاور، شیر، ہاتھی، بیل، یعوق سوئفٹ، گھوڑا، کیپریکان، ہرن جو سوئفٹ ہے، نسر اڑنے والے، شاہین ہے، فاختہ ہے، یہ چیزیں جو ہیں۔ اگر آپ ملکہ کے گھر پہ دیکھیں گے تو 9 چیزیں لگی ہوئی ہیں، بندر سے لے کے وہ ان کے جو ڈائٹیز ہیں یہ ان کو مانتے ہیں، ان کے گھر کی ایک لائن پوری لگی ہوتی ہے۔ اگر آپ یہاں سڑکوں پہ جائیں گے، چوراہے چرنگی میں، تو وہاں پہ شیر لگا ہوگا، گھوڑا لگا ہوگا، مرد کی ننگی تصویر ہوگی، عورت کی تصویر لگی ہوگی۔ یہ 5 خدا ہیں ان کے۔ انہوں نے کہا کہ لا تذرن آلہتکم۔ جس وقت سیدنا نوح نے تبلیغ کی تھی تو یہ فیملی کلچر جو ہے اس نے ڈیفائی کیا، تو فیملیاں اکٹھی ہو گئی، تو انہوں نے کہا اپنے اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، لا تذرن آلہتکم ودًا وسواع ویغوث ویعوق ونسرا۔ او ہمارے لوگوں، یہ تو بہت بری خبر لے کے آیا، کہتا ہے ایک خدا ہے، آپ اپنے 5 خداؤں کی حفاظت کرو، انہیں مت چھوڑنا۔ آج کی دنیا میں بھی کیونکہ مسلمان کے پاس نالج نہیں ہے اور اس نے بتایا نہیں لوگوں کو، یہ سارے سیکولر یہ اپنے 5 خدا دوسرے طریقوں سے آپ کے گھروں میں داخل کرتے ہیں۔ گھوڑے کی پاؤں کھڑا کر کے تصویر بنا دیتے ہیں، آپ اپنے ڈرائنگ روم میں رکھ لیتے ہیں، حالانکہ آپ کو نہیں پتہ یہ کیا چیز ہے۔ اسی طرح لائن ہے، بل ہے، یہ ورساچی کا نہیں، وہ ڈوسا جو ہوتا ہے، یہ ان کی سب سے بڑی ڈائٹی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ایک وہ چین ہے جس میں وہ لڑکی کی تصویر بنی ہوتی ہے، سوا ہے وہ۔ یہ اب 2 تہذیبیں بن گئی۔ اسلام نے کہا کہ یہ جو تصویر ہے یہ انسان کی نہیں لگانی چاہیے یا کسی چیز۔ انہوں نے کہا کہ جی ہر جگہ تصویریں لگا دو اور مجسمے لگا دو۔ یہ اپنے منہ سے پریچ نہیں کرتے۔ پریچ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ کیا کہیں کہ گھوڑا کیا کر سکتا ہے، گھوڑے کے تو اوپر چڑھ کے آپ کو گھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ اس کو وہ خدا مانتے ہیں تو وہ اس کا آپ کو کہہ نہیں سکتے، آپ کے ان کے پاس آرگومنٹ نہیں ہے۔ اچھا، ٹروتھ جب انفولڈ ہوتی ہے
پہلے زمانے میں جس کے پاس گھوڑا ہوتا تھا وہ کہتے تھے کہ دیکھو جی اس پہ خدا مہربان ہے، اس کے پاس خدا رہ رہا ہے. اب اٹس جسٹ میٹر آف فیو 100 pounds یا 1000 pounds the person who has he can do. اب ہم آگے بڑھتے گئے. سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 تہذیبیں اپنے آپ کو، نمرود نے یہ 5 چیزیں جو ہیں جو جس پہ عذاب آیا تھا نوح صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ختم کی گئی، وہ 5 چیزوں کو ڈائٹی میں لے آیا. یہ جو کرسمس اس کا سیدنا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں. یہ جو میری دکھاتے ہیں وہ سیمی رامس ہے، وہ جو بچہ دکھاتے ہیں وہ نمرود ہے. قتل ہو گیا تھا نا کچھ، تو یہ بچہ ان کے گود میں تھا، اور 25 اسی کی برتھ ڈے ہے. سیمی رامس کے جو بچہ پیدا ہوا تھا نمرود، اس کی ٹرینیٹی جو ہے. اب یہاں پہ 2 باتیں الگ شروع ہو جاتی ہیں. انسان کے حواس 5 ہیں اور اسلام کے ارکان کتنے؟ 5. عربی ہاتھ پہ 5 پہ ڈیزائن ہے. نمرود نے ٹرینیٹی ایجاد کی، یہ 5 پہ آ گیا، انہوں نے 3 پہ کیا، انگلی پہ ڈیزائن کیا. اب پانی، آگ، ہوا، یہ اس پلینٹ کی طاقتیں. ابھی آپ جتنے سیکولر قومیں ہیں ان کا جھنڈا دیکھیں گے 3 کلر کا ہوگا، نیلا، لال، سفید. سفید ہوا، نیلا پانی، لال آگ. یہ اپنے مذہب پہ پکے ہیں. ہمیں اپنے مذہب کا ہی نہیں پتہ. ہمارا 5 ہے، ہمارا سسٹم ہی الگ ہے. اسلام جو ہے وہ پریکٹیکلی نیچر کا مذہب ہے، قدرت، رب کا مذہب ہے. تو رب تو خود خالق ہے، تو خالق سے بہتر کون جانتا ہے؟ تو یہ 5 پہ ڈیزائن ہے، یہ 3 پہ ڈیزائن ہے. اب یہاں پہ وقت گزرتا گیا اور نمرود کیونکہ وہ ڈیفائی کر رہا تھا، وہ اپنے آپ کو واریر اگینسٹ لاڈ لکھتا تھا، خدا کا دشمن، خدا کا مقابلے میں جنگجو. اس کی سلطنت ختم ہو گئی. within another 500 years. اس کا بیٹا تھا اسی نمرود میں سے. جب نمرود فوت ہوا، اس کو قتل کرایا تھا ماں نے، اور اپنے سپہ سالار سے شادی کی تھی. اس کے بیٹے کو تو کچھ نہیں ملا، اور جو سپہ سالار کا بیٹا تھا اس میں سے کنگ نینس تھا جو لاسٹ ہوا ہے. تو کنگ نینس، یہ جو موجو دڑوں کے آپ کہتے ہیں تہذیب، یہ اس وقت اس نے اس کی حکومت وہاں تک پہنچ گئی تھی. ادھر اس کی یہ بحیرہ احمر افریقہ کی طرف، وہاں سے فرعون شروع ہو جاتا تھا. اور ایسٹ میں یہ انڈس، یہ جو ہندوستان ہے ہندو انڈس سے ہے. اور انڈس جو ہے تہذیب کس کی ہے؟ نمرود کی. جس وقت اس نے گائے دی تھی قربانی اور ابراہیم نے بستی چھوڑ دی تھی، تو they made their highest deity cow، کہ اس سے ابراہیم کا رب ڈرتا ہے جب اس کو ہم کرتے ہیں. ہم نے اس کی قربانی دی ہے تو ابراہیم کا رب ڈر گیا اور اس نے ابراہیم کو یہاں سے نکال لیا ہے. لہذا they started worshipping cow. یہ جو آج بھی کاؤ کرتے ہیں یہ اس تہذیب سے حصہ ہے. اب یہ جو تہذیب ہے یہ پیورٹی پہ ہے، متقین. وہ جو تہذیب ہے وہ اڈلٹریشن، شرک کس کو کہتے ہیں؟ مکسچر کو، کامن، ہر چیز ڈال رہے ہیں. اب آگے چل پڑتے ہیں، شروع ہوتی ہے تہذیبیں آپس میں شروع ہو جاتی ہیں. وہ تہذیب وہاں ہو رہی ہے، یہ وہاں ہو رہی ہے. یہ واریر ہے. اسلام امن کا مذہب ہے. They did not attack anyone.
اس نے جو وہ قبیلے تھے ان کو دور دراز علاقوں میں آباد کر کے قبضہ کر لیا اور ریچ ٹو دی انڈس. وہ 500 سال میں ان کا سارا کام ختم ہو گیا. ادھر سیدنا اسحاق صلی السلام جو ادھر تھے آپ کے پاس اسرائیل میں تہذیب شروع ہوئی تھی. ادھر فرعون ان کے مقابلے میں عرب کے مقابلے میں نمرود تھا اور بنی اسرائیل کے مقابلے میں فرعون تھا. تو وہ 500 سال میں نمرود جو ہے اس کو لوگوں نے کہا کہ فضول بات ہے. کنگ نینس کے بعد انہوں نے کسی کامن کنگ کو ماننے سے انکار کر دیا. تو ایوری باڈی گان ٹو ہز اون وے. ڈائٹیز کو انہوں نے بنا لیا, کنگ کو انہوں نے ریفیوز کر دیا اور یہ اسٹیٹ ساری ٹوٹ گئی نمرود کی. ادھر اتنی دیر میں جو اسحاق صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ آباد کیے تھے ان کے بیٹے یعقوب ہوئے. یعقوب کے 12 بچے ہوئے 4 بیویوں سے. سیدنا اسحاق صلی اللہ علیہ وسلم جو یعقوب تھے انہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں. یعقوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد جو ہے یہ بنی اسرائیل ہے. 12 بچے 12 قبیلے اور اسرائیل کے 12 صوبے تھے. ہر قبیلہ ایک صوبے کا مالک تھا. وہ الگ کہانی ہے, پہلے ہم پچھلی دیکھیں گے. ادھر یہ لوگ تجارت کے لیے جاتے تھے نائل پہ. اردن تو چھوٹا دریا ہے, نائل بہت بڑا ہے. نائل افریقہ سے آتا ہے آ کے میڈیٹرینین میں گرتا ہے. تو جو اردن ہے وہ سی آف جون سے نکلتا ہے اور بحیرہ احمر میں عقبہ میں جا کے چلا جاتا ہے. چھوٹی سی جگہ ہے, یہاں اتنی خوشحالی نہیں تھی. تو یہ تجارت کے لیے جاتے تھے کائرو فرعون کے پاس. اب وہ قصہ آپ نے سب نے سنا ہوا ہے, وہ اس کو ہم شارٹ کرتے ہیں. تو یہ بھائی جاتے تھے, بڑے بھائی تھے سارے. تو یہ جو والد تھے ان کا یعقوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بیچاروں کا ایک پرابلم تھا کہ اس زمانے میں شادی کے لیے یو ہیو ٹو ورک فار دی سسر. تو 11-12 سال آپ اس کی خدمت کرتے تھے تو 15 سال پھر وہ اپنی ایک بیٹی آپ کو دے دیتا تھا. جس کی بیٹیاں ہوتی تھیں, یہ جو پٹھان ہیں ان میں آج بھی یہی رواج جو ہے. سیدنا یعقوب صلی اللہ علیہ وسلم fell in love with the girl رافیل. اس نے باپ سے پوچھا, اس نے کہا میرے ساتھ تو 18 سال نوکری کر. یہ نہیں ٹھیک ہے give me 18 سال. تو وہ 16 سال میں چیزیں فائنل ہونی شروع ہو گئی. تو وہ جو سسر تھا ہی بدماش وکر, اس نے ان کو اپنی بڑی بیٹی سے شادی کرا دی. تو وہ رات کے اندھیرے میں ایوری تھنگ ہیپن. نیکسٹ ڈے مارننگ وہ جب اٹھے تو انہوں نے دیکھا یہ تو رافیل نہیں ہے, شی از سم ون ایلس. اس کو پوچھا یہ کیا, اس نے کہا نہیں another, وہ تو میری چھوٹی بیٹی ہے, یہ تو بڑی ہے, یہ تو ٹھیک ہے, وہ تو ابھی 12 سال کی ہے, وہ تو میں نہیں دیتا ہوں. تو you have to work another 6 years for me, then I will give you. تو اس نے کہا میرے پاس یہ کیا ثبوت ہے کہ 6 سال پھر میرے کو نوکری کروں تو نہیں دے گا. اس نے کہا چلو make it 10 years, then everything will be okay. اس نے کہا اچھا چلو 10 years ٹھیک ہے. سیدنا اگین امپلائڈ. اب ان کی 4 بیویاں تھیں درمیان میں. اچھا اس کو کام کو باندھ رکھنے کی اجازت ہوتی جنہیں کنیزیں آپ کہتے ہیں. تو یہ کہ ان کا خوشحال تھے تو انہوں نے کنیزیں بھی 2 رکھی ہوئی تھی. تو وقت گزرتا گیا. جب وقت گزرتا گیا ان کے بچے ہوئے. پہلے بچے کا نام جوڈا تھا, 12 بچے ان کے ہوئے. چھوٹی جو رافیل تھی وہ 10 کی بجائے بھی اس نے 12-13 سال لگا دیے. ہر سال کہتا تھا نیکسٹ ایئر, ابھی موسم ٹھیک نہیں, ابھی فصل ٹھیک نہیں. ہی وانٹیڈ ٹو ٹیک ایز مچ ایز پاسبل. اس کے بعد رافیل سے شادی ہو گئی. رافیل میں سے 2 بچے پیدا ہوئے, ایک کا نام یوسف ہے, ایک کا بنیامین.
اب یہ ان سے بہت پیار کرتے تھے، پرانا پیار مل گیا تھا ان کو، تو بچوں سے بڑا پیار کرتے، اس بیوی سے بڑا پیار کرتے، باقی سارے جیلس تھے ان سے۔ یعقوب صلوات والسلام جو تھے وہ بھائیوں پہ نظر رکھتے تھے کہ یہ اس وقت انسان کی کمائی کا ایک ہی طریقہ ہوتا تھا، جنگل میں جاتا تھا، شکار کر کے لاتا تھا تو کھاتے تھے۔ انہوں نے باپ کو کہا کہ ہم تھوڑا شکار پہ چلتے ہیں، تو یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دو، بھیج دیا۔ وہاں ان کی نیت خراب ہوئی، کنویں میں پھینک دیا، آپ لوگوں نے پتا وہ کنویں میں گرا دیا۔ قافلہ آیا، دوسرا قافلہ گزر رہا تھا۔ یہ جو CIS اسٹیٹیں ہیں، یہ بابل اور عراق والی جو لوگ آباد تھے وہ بھی جاتے تھے وہاں پہ تجارت کے لیے، تو وہ قافلہ تھا، تو کنویں میں انہوں نے ڈول ڈالا، دیکھا بچہ ہے، وہ سب نے کہا اس کو مار دو۔ بڑے بھائی جوڈا نے کہا کہ مارو نہیں، اس کو کنویں میں پھینک دو، کوئی قافلہ آئے گا لے جائے گا، ان کی غلامی کرتا رہے گا، بات بھی ختم ہو جائے گی، گناہ بھی نہیں آئے گا ہمیں۔ تو تھے مسلمان، قتل سے ڈرتے تھے، قابیل کی باتیں سنی تھی، دوسری سنی ہوئی تھی، تو اب انہوں نے قتل باپ بھائی کے کہنے پہ نہیں کیا، وہ قبیلہ لے گیا ان کو، جا کے مصر میں اس وقت بچے بیچا کرتے تھے، مصر میں جا کے اس نے نیلام کر دیا یا جو بھی تھا۔ وہ خوبصورت تھے، تو اب وہ لینے والے سارے تھے، میں نے آپ کو دیا، آپ نے اس کو دے دیا، اس نے اس کو دیا، وہ کرتے کرتے وزیر خزانہ جو تھا اس کا فرعون کا، اس کے پاس پہنچ گئے۔ وہ پھر اس کی بیوی نے ان سے کرنا چاہا۔ اچھا، اسلام اپنا راستہ بناتا رہتا ہے اور بتاتا رہتا ہے کہ انعام میرے پاس ہے، لیکن نام میرا جو ہے وہ سپیشنس ہے، جلدی جلدی نہیں ہے۔ ادھر نمرود کی جو تہذیب ہے اس میں فٹافٹ ہے، ادھر لڑکی دیکھی، آنکھ ماری، ہیلو ہائی بیچ میں ہیو اے ڈیٹ، وہ فٹافٹ کام ختم۔ ادھر یہ نہیں ہے، ادھر لڑکی دیکھی، اس کے باپ سے بات کی، ماں سے بات کی، دونوں فیملیاں بیٹھی، ایک دوسرے کا کلچر دیکھا، باتیں دیکھی، 2-4 مہینے، 6 لگے، سال لگا، شادی ہو ادھر میں۔ اب وہی مسئلہ ادھر تھا، وہ بادشاہ سلامت کی وائف نے دیکھا تو انہیں پسند آ گیا۔ اب یہاں اسلام اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے۔ ثابت کیا کرتا ہے؟ حق کو اور قضاوت کو، گڈ اور ایول۔ یہاں پہ آپ فیصلہ کون کرتا ہے؟ نیچر۔ وہ عورت نے اسے کمرے میں بند کیا، اسے کہا کہ تم آ جاؤ، اسے کہا میں کیسے آ جاؤں؟ ایک جو بندہ مجھے کھانا کھلا رہا ہے، جس کے گھر میں رہ رہا ہوں، اس کی خیانت ہو جائے گی، اور یہ خیانت تو چلو تو مالک ہے، میں برداشت کر بھی لوں، میرا وہ رب جس نے مجھے حکم دیا ہے کہ تو نے اپنے نفس کی حفاظت کرنی ہے اور میرے تک تو نے پاک صاف پہنچنا ہے، میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ وہ تو غاروں میں، اندھیروں میں، ماں کے پیٹ میں بچے کو پال رہا ہوتا ہے، اس سے تو میں چھپا نہیں سکتا۔ تیرے میاں کو تو ٹھیک ہے، دروازہ بند ہو گیا، نہیں پتہ چلے گا، میں اپنے رب کو کہہ دوں۔ اس نے تیری ایسی کی تیسی آرگو کرتے ہو، یہ بھاگ نکلے۔ اس نے قمیض پکڑی، پیچھے سے قمیض پھٹ گئی۔ جب دروازے پہ پہنچے تو آگے سے عزیز آ گیا۔ عزیز نے دیکھا تو اس نے بیوی کو دیکھا، اس کو دیکھا۔ اچھا، ادھر وکالت سسٹم ہے کہ آپ اپنا آرگومنٹ دو، آپ کا آرگومنٹ پکا ہے، آپ جیت جاؤ گے۔ حقیقت کیا ہے؟ کوئی نہیں۔ اسلام میں آرگومنٹ دینے والے کو بھی منع کیا ہے کہ جھوٹ سے مقدمہ جیت بھی جاؤ گے تو میرے پاس کھلا رہے گا، میں مقدمہ بند نہیں کروں گا، میں یہاں آ کے پکڑوں گا، جھوٹ سے مقدمہ نہیں جیتنا۔ اب اس نے آرگو شرکت کر دیا نمرود کی تہذیب میں، فرعون کی تہذیب میں۔ اس نے کہا اس بندے کی کیا سزا ہونی چاہیے جو عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ برا کرنا چاہے؟ بادشاہ چپ کر گیا۔ اچھا، انہوں نے اپنے جج کو بلایا، جج سے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس
بڑی آسان سی بات ہے، واقعہ کیا ہوا ہے؟ نہیں واقعہ ایسا ہوا ہے، میں گیٹ پہ پہنچا ہوں تو وہ دونوں بھاگ رہے تھے، پیچھے پیچھے وہ تھی، آگے آگے یہ. اس نے کہا بڑا آسان مسئلہ ہے، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یوسف سچا ہے، اور اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر تمہاری بیوی سچی ہے. He is applying, he is offending، یہ کر رہا ہے تو وہ آگے سے اس کو پکڑے گی، تو یہ بھاگنے لگے گا تو آگے سے قمیض کا پلو اس کے ہاتھ میں آئے گا، اور اگر وہ اس سے برا کرانا چاہتی ہے اور یہ بھاگا ہے تو وہ پیچھے سے بھاگ کے قمیض پکڑے گی، پیچھے سے پھٹی ہوئے گی. بادشاہ نے بلایا یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کو، قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. وہ رونے لگی، وہ کہنے لگی کہ میں کیا کرتی، اس کا حسن جو ہے اور اس کی جوانی جو ہے اس نے میرے پہ اٹیک کیا ہے، میں مجبور ہو گئی تھی. اس نے کہا میں تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، سارے محلے میں باتیں ہوئی گی، اس نے کوئی بات ہی نہیں. کل میں اپنی سہیلیوں کو بلاؤں گی. اس نے سہیلیوں کو بلایا اور اسے کہا کہ تم 5 سمجھ کے آ جاؤ، جس طرح آج فیشن شو ہوتے ہیں. جو اس یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں داخل ہوئے تو وہ عورتیں ان کی طرف دیکھتی تھی، سیب کاٹنے کی بجائے انگلی کاٹ لی. تو جب انگلی کٹی ان کی تو وہ اٹھ کے کہنے لگی کہ بتاؤ مجھے کہتی ہو کہ میں بری ہوں، اس کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو بات ہے. انہوں نے کہا پھر میری سفارش کرو. They all gone to the عزیز کہ دیکھو اگر تم نے اس کو سزا نہ دی تو ہم بدنام ہو جائیں گے، اور اب تو یہ میری سہیلیاں بھی بدنام ہو جائیں گی، ہاتھ کاٹ بیٹھی ہیں. تو ہماری تم سے گزارش یہ ہے کہ اس کو سزا دو. اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کو جیل بھیج دو. سیدنا کو جیل بھیج دو. دیکھیں پیورٹی اور کامن اور اڈلٹری جیت گئی لوگوں کے آج کی دنیا کے سامنے. لیکن اللہ پاک کہتے ہیں بی پیشنس، ابھی کہانی شروع ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی. سیدنا جیل چلے گئے. جو پیغمبر ہوتا ہے اس کی ایک صفت ہوتی ہے، یہ حالت مرگ میں ہو، زندہ ہو، چلتا ہو، پھرتا ہو، دعوت دیتا رہتا ہے. ایک بندہ ملے، 10 ملے، گاڑی ہو، ہوا ہو، سمندر ہو، کچھ ہو، یہ دعوت دیتا رہتا ہے. سیدنا دعوت دیا کرتے تھے، لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے، ان سے باتیں کرتے تھے، پیار کرتے تھے، ان سے الفت تھی ان کو. سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو یوسف صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ اپنا پیغمبری کام کرتے رہتے تھے. ایک بندے کو خواب آئی، اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھی ہے کہ اس طرح میں دودھ کو چھوڑ رہا ہوں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. میں نے کہا کہ تم یہاں سے چھوٹ جاؤ گے اور بادشاہ کو خمر پلانے میں، شراب پلانے میں تمہیں کام ملے گا، تم بادشاہ شراب سرو کیا کرو. وہ 6 دن گزرے،